اس وقت ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ دینی اسکالر مولانا فروغ القادری صاحب موجود ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں کسی بھی دینی ٹاپک کے اوپر اور ان کے علم سے مستفید ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زبردست ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ہماری جو ایک شخصیت ہے، عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بات کرتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے وہ اس طرح کا ہے، فلاں آدمی اس طرح کا ہے، تو ایک جو بندے کی شخصیت جو ہے وہ اس کو بلڈ کرنا، اس کی تربیت کرنا، اس میں کون کون سے عوامل ہوتے ہیں اور کس طرح کی شخصیت جو ہے وہ بہترین بلڈ کی جا سکتی ہے اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کی نظر سے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے مولانا کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آج رمضان ٹھیک جا رہا ہے؟ الحمدللہ، آپ بخیر ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو مولانا صاحب، یہ چونکہ ہم سب جانتے ہیں خاص طور پہ شخصیت جو ہے وہ بچوں کے بڑھنے سے شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ زندگی بھر جو ہے شخصیت کے اندر مختلف عوامل جو ہے شامل ہوتے ہیں، کچھ بیک گراؤنڈ بھی بعض کا ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے۔ تو آپ یہ بتاتے جائیے کہ سب سے پہلے جو ہے شخصیت کے بہترین ہونا اور اس کی پختگی میں وہ کون سے عوامل ہے جو ہم کہیں گے بچوں کو خاص طور پہ ایسی شخصیت، اور پھر آگے بھی بات کریں گے بڑوں تک کہ وہ عوامل دینی حوالے سے ہمیں جو ریکمینڈڈ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو بات کی اس وقت وہ بچوں کی شخصیت کی تعمیر کے حوالے سے، جی پھر انشاءاللہ ہم بڑوں تک پہنچیں گے۔ جی جی مختصر سی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگیوں میں بڑا کرم فرمایا جہاں بچے ہیں، اور ایک باپ بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر صالحیت ہو، کردار میں، عمل میں، سوچ میں، فکر میں، زبان میں۔ اور جب ایسے ماحول میں جب اس کے ہاں بچے آتے ہیں تو پھر بچہ اسی گھر کی تربیت سے مستفیض ہوتا ہے۔ جی ماں باپ کا آغوش بچوں کے لیے پہلی درسگاہ کی حیثیت ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو جب ماں اور باپ دونوں دینی علوم سے تربیت سے آگاہی رکھتے ہوں تو وہاں جو بچہ اس ماحول میں، اس فضا میں جب بڑا ہوگا جی تو ظاہر ہے کہ شعور جوں ڈیولپ ہوتے رہیں گے، تدریجاً بچہ شعوری طور پر جتنا بڑھتا جائے گا وہ اسی ماحول میں، اسی تربیت صالح میں، اسی اصلاحات کے ماحول میں وہ اس کی ذہنیت، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی عادات اور اس کے حرکات و سکنات ڈھلتے جائیں بے گے۔ شک بے تو شک۔ میں سمجھتا ہوں مختصر یہ کہ بلکہ وہ بچہ ہے جی تو بچے کی شخصیت پر اس کے ماں باپ کی شخصیت کا عکس جو ہے پڑتا ہے۔ ماں باپ جیسے گھر میں بیہیو کر رہے ہوں گے بچہ وہ سیکھتا ہے۔ صحیح۔ ایک بچے کے ذہن پر جو باتیں سب سے پہلے مرتسم ہوتی ہیں اور منقش ہوتی ہیں وہ ماں باپ کا کردار و عمل ہوتا ہے۔ جی وہ ہے کہ ہم جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی تصویر نظر آتی ہے۔ جی تو آدمی بچہ ہو اور اس کے سامنے جو اس کی تصویر جھلکتی ہے، جو شخصیت کا آئینہ سامنے ہوتا ہے، وہ ماں اور باپ ہوتے ہیں۔ بے شک۔ جیسے ماں باپ کی تربیت ہوگی، جیسا ماحول ہوگا، جیسے ان کی اپنی گفتگو ہوگی، گھروں کا ماحول جب بہتر ہوتا ہے تو بچوں کی ذہنیت پر اس کا بڑا اچھا اثر ہوتا ہے۔ جب گھر میں لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فساد ہو، ماں باپ دین سے بے بہرا اور دور ہوں تو پھر بچوں پر اس کے بڑے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، جو اکثر دیکھا گیا ہے۔ اور یہاں کے ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ سائیکولوجیکلی جو ہے بچے کے ذہن پہ بڑا اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ صحیح۔ ڈومیسٹک وائلنس صرف یہ نہیں کہ جھگڑا اور لڑائی ہو، بلکہ ڈومیسٹک وائلنس یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کے بچوں کو معقول تربیت نہ دی جائے اور اس مسلمان ہوتے ہوئے رسول اللہ کے اخلاق حسنہ سے دور رکھا جائے۔ صحیح، بڑی اچھی بات کی ہے۔ یعنی کہ بچوں کے سامنے عام طور پہ بعض والدین جو ہے وہ غلطی کر لیتے ہیں کہ آپس میں الجھنا شروع ہو جاتے ہیں یا لڑائی جھگڑا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے سامنے ایسا ماحول بالکل کریٹ نہ کریں، کیونکہ وہ ایک اندیکھا جو ہے ان کے اندر وہ پیوست ہوتا جائے گا اور پھر بڑے ہو کے شخصیت جو ہے وہ اس طرح کی بن جائے گی۔ دوسرا، جب بچہ بڑا ہو گیا ہے اب اس کو کس طرح کی ذہنی پختگی جو ہے، یہاں سے سب سے پہلے ہم اس پہ چلتے ہیں کہ ہم چاہیں کہ وہ ذہنی طور پہ اس کا شعوری جو سطح ہے وہ بہتر ہو اور ذہنی پختگی آئے، پھر ہم آگے بڑوں تک چلیں گے۔ تو ذہنی پختگی اور شعور جو ہے وہ کس طرح دلایا جائے؟ تدریجاً جب بچہ بڑھتا ہے تو اس کے اندر شعور تو ہوتا ہی، شعور تو ہے ہی۔ اللہ نے اسے اس کے مشاعر و محسوسات کو اس لائق بنایا ہے کہ وہ چیزوں کو اخذ و جذب کر سکے۔ لیکن بنیادی طور پر اس بات کی ضرورت اہم ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے نشو و نما میں ان تعمیری جہتوں پہ کام کریں جس سے ان کی زندگیاں بن سکتی ہیں۔ صحیح۔ اور وہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق، اچھی عادات۔ تو اچھی عادات میں یہ ہے کہ بچہ غلط کر رہا ہو تو اس کی تنبیہ کی جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں بچوں کی غلط عادتوں پر جو ہے پردہ ڈالتی ہے اور باپ کو بتاتی نہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ دونوں کو پتہ ہوتا ہے، اس کو اگنور کرتے ہیں کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں ایوائڈ کرنے سے، پردہ پوشی کرنے سے اور اس کی معقول اور صالح تربیت نہ کرنے کے نتیجے میں جو ہے
وہ چیزیں بچوں کی عادت ثانیہ بن جاتی ہیں، اور پھر جب بچہ وہ بڑا ہوتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا میں جو کر رہا ہوں وہ بہتر ہے یا وہ غلط ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہیں یہ ڈر ضرور، یہ خدشہ ہوتا ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہماری برادری میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے خاندان میں ہمارے نشو و نما کا اور ہماری شہرت کا سبب بن سکے، کہ ہم خاندان میں ممتاز اس لیے کہ ہمارے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا بنگلو ہے، اچھا کاروبار ہے. کہ اس سب کے باوجود خاندان سے قطع نظر اللہ اس کے رسول کے نزدیک، اسلام کے نزدیک، مذہب کے نزدیک ممتاز ہونے کا، خدا کی بارگاہ مقبول ہونے کا کیا ذریعہ ہے، کیا معیارات ہے، اس کا مقیاس کیا ہے، ہم اس سے بہت دور رہتے ہیں. غفلت کا یہ عالم ہوتا کہ آگے بڑھ کر ہمیں حلال و حرام میں تمیز نہیں رہتی. یہ ہوتا ہے کہ بچہ بڑا ہو کر اب وہ کرتا ہے کہ اب اس کے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، ظاہر ہے، تو اب تو وقت تو تھا نہیں کہ ماں باپ انہیں کہیں بیٹا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، لہذا غلط کاریوں میں پڑھ کے بھی اسے تمیز نہیں ہو پاتی کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. پھر اس کے بعد اگر کسی ہادی، کسی منصف، کسی مشیر خاص یا کسی اللہ والے کا ساتھ ملا اسے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بچہ اس راہ پہ چڑھ پڑتا ہے جو ہلاکت کا راستہ ہے، جو تباہی کا راستہ ہے اور جو بربادی کا راستہ ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایک معیار قرآن عظیم نے دیا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ. تو جہنم سے، آگ سے اسی وقت آپ بچا سکتے ہیں جب بچے کے پاس صالح تربیت ہو. اور صالح تربیت سے مراد یہ ہے اس کے پاس اطاعت الہ، اطاعت رسول ہے، وہ اسلام کے 5 پیلرز کو جانے، وہ اسلام کے مبادیات کو سمجھے، وہ اسلام کے اخلاق حسنہ کو سمجھے، وہ اس بات کو سمجھے کہ ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں اگر وہ کمزور ہے، کسی غربت پہ ہم نہ ہنسیں. اگر ہمارے پاس پیسہ اور ویلتھ ہے تو ہم اس میں سے زکوٰۃ دے کر یا عطیات دے کر یا صدقہ جاریہ دے کر ہم قوم کے اور اپنے معاشرے کے ایک فرد کو بچائیں. تو جب آدمی میں یہ سخاوت سے پیدا ہوتی ہے، جنروسٹی جب پیدا ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی وجاہت اور خوبصورتی میں کہ یہ بھی ہے کہ وہ جنرس ہو، سخی ہو. تو سخاوت. تو بڑے بڑے مالدار یہاں موجود ہوں گے، مگر ہم نے بعض مالداروں کو دیکھا ہے کہ پیسہ بہت ہونے کے باوجود سخی نہیں ہے، وہ بخالت ہے. اور بخالت وہ چیز ہے جو آپ کی تمام تر ترقیاتی ذرائع کو روک دیتی ہے. ترقی آپ نے بہت کی ہے مگر آپ کے اندر بخالت ہے تو کبھی بھی آپ محبوب نہیں ہو سکتے عوام الناس میں. اس لیے محبوبیت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے خدا کی بارگاہ میں بھی کہ آدمی سخی ہو. صحیح. اور دوسری ایک چیز، عام طور پہ جب بچہ جیسے بڑا ہوتا ہے، ہائی اسکول میں، جو کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے، تو عام طور پہ والدین کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اپنا جو فیوچر ہے اس کی طرف جو ہے پورا مرکوز ہو، اس کی توجہ، اور کامیابی کی لگن جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جائے. وہ ایک ایسی سٹیج ہوتی ہے کہ اسے صبح و شام پوچھا جاتا ہے، گریڈز کا صبح و شام پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ وہ میرٹ لینا ہے، وہ ایڈمیشن ہے، وہ ساری چیزیں. یہ وہ ایسا موقع ہے، آپ گائیڈ کیجئے کہ وہ اگر اس طرف بچے کئی چلتے ہیں اور پھر وہ بالکل دنیا داری کی طرف ہی ان کی لائف جو ہے بقیہ ساری اسی تگودوں میں گزر جاتی ہے، تو وہاں پہ بیلنس کیسے کریٹ کریں کہ ساتھ ساتھ بچوں کو جو ہے یہ بھی کہا جائے کہ یہ بھی ہمارے ٹارگٹس ہیں جو دین کے حوالے سے. بدقسمتی یہ ہے کہ ان بچوں کے لیے 2 ذرائع ہیں، یا تو ماں باپ خود انہیں تربیت دیں، مگر افسوس یہ کہ ماں باپ کے پاس نہیں وقت ہوتا ہے اور نہ ان کے پاس علم کا یہ معیار ہے. جہاں علم کا یہ معیار ہے، یعنی دینی علم کا معیار ہے، جہاں ماں باپ اپنے بچوں کے منفعت، نقصان، وہ سود و زیاں کا احساس ہو تو وہاں ٹھیک ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ یا پھر وہ مدرسہ ہیں پڑھنے کے لیے، مدرسہ جب آتے ہیں پڑھنے کے لیے تو اس میں بھی جو ابتدائی تعلیمات پڑھنے کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی قرآن پاک ناظرہ ہو گیا، بنیادی طور پر انہوں نے دین کے مسائل پڑھ لیے. اگر ماں باپ جس طرح کوشش کرتے ہیں کہ بچہ ہمارا گریجویٹ ہو جائے، پڑھ لے، ایک ڈگری حاصل کر لے، اگر اس طرح ہی ماں باپ بچوں کے لیے اسلامک سٹڈیز کے لیے معقول انتظام کہ اسی لیول پہ، کہ جب تک کہ بچہ ہائی اسکول مکمل نہ کر لے اس وقت تک وہ باضابطہ اسلامک سٹڈیز کرتا رہے، پڑھتا رہے، تو پھر بچہ بڑا ہو کر جو اس ماحول میں ڈھل جائے گا. مگر مشکل یہ ہے کہ جب بچہ وہ پرائمری اسکول کے آخری مرحلے میں ہوتا ہے تو اب اس کے اب ہوم ورک زیادہ ہیں، وہ نہیں آئے گا. آج فٹ بال ہے، کل کرکٹ ہے، پرسوں سوئمنگ ہے، تو فلاں ہے. تو اس وجہ سے بچے پھر موس پڑھنے نہیں آتے ہیں، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور یہ بنیادی غلطی جو ہے ماں باپ کی ہے. بلکہ کبھی بچہ نہ آئے پڑھنے کے لیے اور آپ گھر فون کریں تو ادھر سے یہ کہا جاتا ہے کہ آج سوئمنگ ہے. بہت ہی بے خوفی کے ساتھ ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں پتہ ہے جی وہ سوئمنگ گیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے جس کا فٹ بال ہے، آج اس کو جانا تھا باکسنگ کے لیے اور 5 منٹ لیٹ ہو گیا. مدرسہ وہ پڑھنے ½ این آور لیٹ آئے تو انہیں کہیں ماں باپ کو فون کریں تو انہیں کوئی ایکسکیوز ہوتا ہے، بھائی اس وجہ دیر ہو گیا. لیکن اگر وہ سوئمنگ 5 منٹ دیر سے پہنچے گا تو شکایت آپ کے پاس آتی ہے کہ آپ نے 5 منٹ دیر سے کیوں چھوڑا، وہ دیر ہو گیا وہاں پہ. اس کا ٹیوٹر ویٹ کر رہا ہوگا، اس کا ٹرینر ویٹ کر رہا ہوگا، ہے نا، فٹ بال کا کیپٹن ویٹ کر رہا ہوگا. یہ حالات ہیں. تو جس معاشرے میں دینی تعلیم کے حوالے سے یہ سوچ ہو
اس سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ صحیح، یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ دونوں طرف کے ٹارگٹ جو ہیں وہ اہمیت کے حامل ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اچھا اس کو انسان جو ہے یا دوسرے سکسیسفل بزنس مین یا سکسیسفل ایک تاجر بنانا ہے، اس کو ایک اچھا مسلمان بھی بنانا ہے. اچھا، بچوں میں ایک چیز اور بھی ہے، خاص طور پہ جیسے وہ ہائی اسکول میں جاتے ہیں ان کے اندر جو ہے ایک غصہ اور ایک جارحیت کا ایک جو ہے رویہ وہ بھی دیکھنے میں آیا ہے. اس چیز کو کیسے کم کیا جا سکے، یا آپ بچے کو بعض کا دیکھتے ہیں تو اس چیز کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اتنا غصہ یا اس سے زیادہ غصے سے غصے کو کم کیا جائے یا کہ بالکل سرنڈر کر دیا جائے، تو یہ بیلنس کیسے کریٹ کریں؟ اس میں بنیادی طور پہ گھر کی جو خاتون خانہ ہیں ان سے نسبتاً بچے قریب ہوتے ہیں. یہ بالکل ٹاپک اس طرف آ گیا ہمارا. تو یہ خاتون خانہ جو ہیں گھر میں، بچے عموماً اس سے قریب ہوتے ہیں. یہاں اس ملک میں ماں کا انفلوئنس بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جب باپ تنبیہ کر رہا ہوتا ہے بیٹوں کو یا بیٹیوں کو، اور ماں بچوں کی طرف سے کھڑی ہوتی ہے جب، تو اس وقت جو ہے آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور یہ سمجھتے ہیں باپ ہمارا ظالم ہے اور یہ کیوں ہم سے ایسا کہتا ہے. ماں تو ہمیں سپورٹ کرتی ہے. صحیح. ماں کو یہ کیا پتا کہ ہم جب یہ بچہ بڑا ہوگا یا جس ماحول میں یہ بڑا ہو رہا ہے اور جس راہ پہ چل چکا ہے، جو اس کا ایٹیٹیوڈ ہے، جو اس کی عادتیں ہیں، وہ کس قدر نقصان دہ ہوں گی، کیونکہ کل بھی اسے باپ بننا ہے. صحیح. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا جب باپ بنے تو جاہل ہو؟ صحیح. آپ کی بیٹی کسی گھر جائے گی، کیا سکھایا آپ نے بیٹی کو؟ یہی. اور اس نے خاندان آگے چلانا ہے. آگے کیا سکھایا آپ نے؟ یہی کہ اپنے باپ سے الجھ کے بات کرے، جی، یا ناراض ہو کے بیٹھ جائے، آپ کی بات کو اگنور کرے، آپ اسے کہتے رہیں اور آپ پہ توجہ نہ کرے. صحیح. بنیادی طور پر جب آپ ان بچوں کو چھوٹے سے عادی بنا، اب کیا ہوتا ہے کہ بڑے بچے جب چھوٹے ہیں ان کو آپ پہنائی شلوار قمیص تو وہ پہنیں گے، بڑے ہو گئے تو انہیں شرم آتی پہنتے ہوئے، بلکہ وہ انکار کرتے ہیں. انکار کرتے. تو اب کیا ہے یہ؟ اگر آپ کہتے ہیں بیٹا اسے پہنو، یہ ہمارا اسلامی لباس ہے اور اسے کبھی کبھی ہمیں پہننا چاہیے تاکہ اس سے ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہمارا مذہب اس سے نمایاں ہو. اغیار اسے نہیں پہنتے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں، ماں یہ کہتی کیا ہوتا ہے، تو یہ نہیں پہنتا ہے، چھوڑ دیجیے، اپنا لباس یہ پہنے. تو اس میں نے یہ سمجھا ہے کہ بچوں کی تربیتی مرحلے میں آپ کی خاتون خانہ کا آپ کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے. جب وہ نہیں دیتے ہیں انتشار وہاں ہوتا ہے. اور میں دیکھا ہے جس گھر میں ماں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، وہاں بچے ٹھیک ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے ماں باپ صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں. یا دوسرے مرحلے میں کیا ہوتا ہے کہ باپ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، ماں کچھ اور کہہ رہی تھی. یعنی کہ باپ نے اگر سمجھایا ہے یا کچھ ایسی چیز بتائی ہے تو ماں پھر فوراً ڈیفینس میں یا ان کی سپورٹ میں آ جاتی ہے، چلو آج رہنے دیں یا ابھی کر لیں گے، ہو جائے گا یہ وہ. اور اکثر ایسا ہوتا ہے، اور جہاں جس ماں نے ایسا کیا اس نے اپنے گھر خراب کیا ہے. کیونکہ وہ بچے جو ہیں وہ بچے اگر باپ کے نہیں ہیں نا، پھر ماں کے بھی نہیں ہوں گے. صحیح. اور کیونکہ میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں، میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. ظاہری سی بات، آپ کا شعبہ ہے اس والے سے. میں نے کلاس میں بچے آیا پڑھنے کے لیے، دیر ہو گئی، گھر سے فون آتا ہے دیر سے جا رہا ہے، جی، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مسلسل دیر سے آتا ہے. کہ اسکول بر وقت بچے پہنچتے ہیں، وہاں انہیں خیال ہوتا ہے کہ 9 بجے ہمیں اسکول پہنچنا ہے تو 10 to 9 اور یا 8:45 پہ گیٹ پہ کھڑا ہونا ہے. جی، بارش ہو، برف گر رہی ہو، جس حال میں بھی، لیکن ماسک کرانا پڑھنے کے لیے تو وہاں ایکسکیوز ہے کہ آج بارش ہے، آج ٹھنڈر ہے، آج جو ہے برف باری ہو رہی ہے، بچہ نہیں پڑھنے آئے گا، اس وجہ سے ہم نہیں آ سکے. تو مسجد پڑھنے نہ آنے کے لیے بہت سارے ایکسکیوزز ہیں، لیکن اسکول کی کچھ نہیں ہے. تو اس لیے پیرنٹس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسکول کی تعلیم بڑی اہمیت ہے نسبتاً مسجد کی تعلیم کے. یہ بتایا کہ ہماری ایک بہت بڑی نسل جو مغرب میں بڑی ہو رہی ہے اور دینی تعلیم سے بالکل ناشنا ہے. جی، جب بھی انہیں ہوا کا جھونکا کوئی آئے اسے اٹھا لے جائے گا. صحیح. اور یہ بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا نقطہ آپ نے بیان کیا، خاص طور پہ جب والدین میں سے کوئی بھی، چاہے والد ہے چاہے والدہ ہے، اگر وہ کسی کام پہ بچوں کو روکتی ہے، سمجھاتی ہے، تو دوسرا جو والد یا والدہ وہ ساتھ دے ایک دوسرے کا کہ ہاں یہ بالکل آپ کے ابا نے درست کہا یا آپ کی ماما نے درست کہا، آپ کو ایسا ہی کرنا ہے. جب یہ ہم اینٹی کو کر دیتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں آپ رہنے دیں، میں کر لوں گی، دیکھ لوں گی، وہاں پہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ بچے جو ہیں وہ بالکل ایک کو دشمن سمجھتے ہیں، ایک کو دوست سمجھتے ہیں. بالکل. اب بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے ظاہر سی بات وہ ایک انسان جو جب بنتے ہیں ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. کچھ شخصیات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے اندر جو ہے وہ لالچ بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، اور لالچ میں وہ ایسے بھی پھر وہ رزق کے معاملات ہیں، چونکہ یہ ساری چیزیں دین ہمارا کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ جب لالچ بڑھ جاتا ہے تو پھر اس میں رزق کا حصول، اور پھر وہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس ذرائع سے آ رہا ہے، حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے. تو یہ جو چیز ہے جس میں لالچ ہے، اور قناعت کو کیسے پیدا کیا جائے، کیونکہ اب تو وہ بڑا ہو گیا ہے، اور اس ایسے آدمی کے لیے کیا چیز کی جائے یا گھر والے اس کو کس طرح ان کو ٹھیک کر سکیں. اور ایسے بہت سے معاشرے میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ لالچی بہت ہیں اور قناعت جو ہے وہ بالکل شکر گزاری ایک سائڈ پہ چلی گئی ہے. اصل میں کیا ہے کہ قرآن عظیم میں انسانی زندگیوں کے حوالے سے ایک معیار بیان کیا گیا ہے. جی، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. یہ ایک معیار ہے کہ اے ایمان والو قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہو. صحیح. آپ بات صحیح کہیں چاہے اچھا لگے یا برا لگے، آپ کے قول و عمل میں تضاد نہ ہو، ہے نا. قولوا قولا سدیدا، بالکل واضح صاف مثبت بات آپ کہیے، کسی کے کوئی مانے یا نہ مانے. ایک باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت میں، ایک عام شہری ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری ہے، آپ بڑے ہو گئے ہیں اب نا، تو فیلو سٹیزن سے، اپنے فرینڈ سے، اپنے حلقہ احباب میں آپ بات واضح کریں. زندگی کے ہر مرحلے، کاروبار کر رہے ہیں تو، بزنس کر رہے ہیں تو، ہر مرحلے میں آپ کو قول سدید سے کام لینا ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. حق تو حق ہے، باطل تو باطل ہے. ایک بات اس زندگی کا معیار ہے. اور اپنے اعمال کی اصلاح اس کے بات کرنی ہے. جب آپ صحیح کریں گے تو اپنے اعمال کی اصلاح بھی کرتے رہیں. تو اعمال کی اصلاح آپ کب کریں گے؟ جب آپ کے اندر یہ احساس سودوں ضیاع ہو کہ کون سا فائدہ بخش ہے ہمارے لیے، کون سا نقصان ہے. تو یہ تفریق، یہ معیارات، یہ معیار کے صحیح یا غلط ہے. تو اصلاحات کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کم از کم بنیادی طور پہ تعلیم ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس وہی تعلیم ہوگی یا تو جو آپ کے بچوں نے، آپ کے والدین نے سکھایا ہوگا، یا وہی تعلیم ہوگی، وہی معیار ہوگا جو آپ نے اپنے مدرسے میں اپنے اساتذہ سے سیکھا ہوگا. اگر دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر مغربی معاشرے میں جو ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے یا جو ہو رہا ہے، آپ اس سے زیادہ توقع نہیں کر سکتے. تیسری بات کہ جب یہ کیفیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور پھر فرمائے گا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے. بے شک. ابھی ہمارے ہاں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اگر میں ایک عام بندے سے پوچھوں کامیابی کا معیار کیا ہے، تو ان کے نزدیک کامیابی کا معیار یہ ہے کہ کاروبار ہو، ویل اسٹیبلش ہو، کاروبار ہو، اچھی سیلری ہو، ہے نا، ویل ایجوکیٹڈ ہو. بالکل ایسے یہی ہے کامیابی کا معیار نا. اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ بڑے لوگوں سے تعلقات اچھے ہوں، بڑوں سے تعلقات اچھے ہو، اچھا گھر ہو، ایلیٹ لوگوں میں بیٹھتا ہو، ویل نون ہو، اچھی پرسنالٹی ہو. یہی بات ہے نا. بالکل. اس کے علاوہ کیا؟ پارٹیز اٹینڈ کرتا ہو، فرائیڈے نائٹس انجوائے کرتا ہو، اور کیا ہے؟ اس کے مقام میں ہم جیسے لوگ جب انہیں بتاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ دقیانوسی ٹائپ کے لوگ ہیں. یہ ناکام لوگ ہیں، ناکام لوگ ہیں. جب دین کی آپ باتیں کریں گے، آپ یا میں کوئی بھی یہ بیکورڈ لوگ ہیں، یہ کہ فارورڈ تھنکنگ نہیں ہے. آپ بتائیں کہ جب میں دین کی بات کروں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم فارورڈ تھنکنگ نہیں ہے. وہ اسلام، وہ سرکار فاروق اعظم کا دور جس نے 25 لاکھ مربع میل پہ جس کی حکومت رہی، جنہوں نے کیسر و کسریٰ کے تاج کو اپنے قدموں سے رون دیا، یہ وہی علوم کے پاسدار لوگ تھے، یہ وہی دین پڑھنے والے تھے، یہ وہی لوگ تھے کہ میں قرآن میں تو اللہ و رسولہ من یطع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہ وہ لوگ تھے کہ اللہ نے بہت بڑی کامیابی سے نوازا. اور کامیابی ایسی تھی ان کے لیے، سیاست داں وہ تھے، وہی مسجد نبوی، وہی ثابت صفہ، وہی مدرسۃ الرسول، ہے نا. وہاں سیاست داں بھی نکلتے تھے فارغ التحصیل، وہاں سفرا بھی نکلتے تھے، وہاں حکما بھی نکلتے تھے، وہاں مدبرین نکلتے تھے، سپہ سالار بھی نکلتے تھے، اور فن سپہ گری کے ماہرین نکلتے تھے، اور میدان کے غازی نکلتے تھے، صف شکن نمازی بھی نکلتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو ہمیشہ کفن بردوش رہا کرتے تھے، جو ذکر کی گرمی میں شعلے کی طرح روشن اور جو فکر کی صورت میں بجلی سے زیادہ تیز رہا کرتے تھے. یہ بھی لوگ تھے نا جو ستاروں پہ کمن ڈالنے کا حوصلہ رکھتے تھے، جو سمندروں کا سینہ چیر دیا کرتے تھے. یہ کون سے لوگ تھے؟ بے شک. اور ان کی لائف جو ہے وہ پرسنل لائف دیکھیں تو اس کے اندر تو ہمیں بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے مکانات اور بڑے، مجھے عمر بھائی افسوس اس بات کا لگتا ہے کہ مغرب کے بڑے بڑے لوگ وہ لوٹ رہے ہیں فطرت کی طرف. جی. فطرت کے تقاضوں کی کرتا ہے ہنر بندی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، ہے نا. تو اب عالم یہ کہ بڑے بڑے یہاں مغرب میں آباد لوگ اب ان سوٹ بوٹ والے لوگ ہیں، ہم انہیں بھی ان کے نقالی میں ہم تباہ ہو رہے ہیں بیسکلی. کہ ان کا یہ عالم ہے کہ وہ انہوں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا اور آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جائزہ لے رہے ہیں. پروفیسر آرنلڈ کو آپ لے لیجئے، بہت بڑا پروفیسر ہے. پروفیسر مائیکل ہارٹ کو آپ لے لیجئے. تو یورپ کے بڑے بڑے مفکرین ہیں جو اسلام کے اصولی مبادی، کامیابیوں کے راز، ترقی، میدان عمل، میدان جہاد، کاروبار، کون سا ایسا قانون حیات ہے مرحلے زندگی میں کہ اسلام نے جہاں میں رہنمائی نہ کی ہو. بے شک. اسلام تجارت کے اصول ہمیں نہیں سکھاتا. کیا قرآن عظیم صرف ایک مذہبی کتاب ہے جہاں اللہ کا تعارف اور رسول اللہ کے لائے ہوئے نظام حیات کا تذکرہ ہے؟ بے شک. میں سمجھتا ہوں اللہ کے رسول جس نظام حیات کو لے کر آئے اس میں وہ سب کچھ ہے. قرآن عظیم میں معاش بھی ہے، معیشت بھی ہے، تعلیمات بھی ہے، سیاست بھی ہے، تدبیر بھی ہے، آئین جہاں بانی بھی ہے، جہاں بینی بھی ہے، علم طب بھی ہے، فراست بھی ہے، شعور بھی ہے، حیات بھی ہے، بخشش بھی ہے، نجات بھی ہے، معاملات بھی ہے، مصالحت بھی ہے، پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں. بے شک. ہے نا. وہ تمام سائنسز جو آج کی دور کی پیداوار ہے، اگر انہیں دیکھا جائے تو وہ علوم ہمارے ہیں. دنیا کا کوئی بھی علم اسلام کے منافی نہیں ہے. جہاں اسلام ہوگا
وہاں علم ہوگا، اور جہاں علم ہوگا وہاں اسلام ہوگا. بے شک. اور یہی وجہ تھی کہ جب تک کہ ہم علوم اسلامیہ سے وابستہ رہے، اسلام ہمارے سینوں میں موجود رہا، تو زمینوں پر ہماری حکومت رہی. اور جب ہم علم مصطفیٰ سے غافل ہوئے اور یہ سو کال ہم نے اپنے اوپر ایک ماڈریشن کی چادر اوڑھ لی ہے، سو کال ماڈریٹ مسلم. واٹ یو مین ماڈریٹ مسلم؟ کیا مطلب ماڈریٹ مسلمان ہوئے؟ کا وہ ماڈریٹ نہیں تھے جو آج سے 14 سال پہلے تھے. بالکل. کیا محمد بن قاسم ماڈریٹ نہیں تھے؟ بالکل. طارق بن زیاد ماڈریٹ نہیں تھے؟ ان کی فیوچر پہ نگاہ نہیں تھی، سب چیزیں اب اندازہ کریں وہ جی. ان کی تاریخ کا کوئی ایسا گوشہ بتائیں جہاں انہیں کسی قرآن حق کیا ہو، کسی پہ ظلم کیا ہو، پڑوسیوں کا حق نہ دیا ہو، کوئی ایسی تاریخ آپ بتائیں. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل صحیح. اور کیا ان کی عدالتوں میں ان لوگوں کی جو ذمہ تھی، یہود تھے جو نان مسلم تھے، کیا ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا؟ بے شک، بالکل صحیح. اور ان کے اپنی لائف میں وہ جو طمع، لالچ جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ تو بالکل نظر نہیں آتا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دے دیا ہے اور اس پہ وہ قناعت ہے. اور کہیں بھی یہ ہم پچھلے دنوں میرا خیال ماشاء اللہ بہت سے صحابہ کا تذکرہ کیا ان کی لائف کا، کہیں ایک لفظ بھی نہیں ملا کہ جو انہوں نے سوچا ہو کہ میں نے یہ جو ہے نا بنا کے رکھنا ہے، اس بزنس میں زیادہ فائدہ ہوگا. کہنے کا مقصد ہے کہ بزنس کرنا بری بات نہیں ہے، پیسہ کمانا بھی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے غریبوں کا خیال رکھا ہے، بہن بھائیوں کا خیال رکھا ہے، وہ بڑا ضروری ہے. اور وہ چیز جو ہے، اچھا یہاں بھی ایک اور چیز ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی بڑی ایک مسئلہ ہے، جو کہہ لیں کہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، بدگمانی کا. خاص طور پہ بہت سے لوگ جو ہیں دیکھیں جب وہ بات کرتے ہیں کسی دوسرے میں تو وہ ان کے بدگمان بڑے ہو جاتے ہیں جلدی. اس میں ہمیں اسلام کی تعلیمات جو ہیں کیا کہتی ہیں، اور بدگمانی کتنا بڑا جرم ہے؟ بلکہ شاید یہ بھی کہا گیا نا کہ کچھ بدگمان جو ہیں وہ آپ کو گناہ کی طرف، ان بعض الظن اسم، ہے نا کہ بعض گناہ جو ہیں وہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے، ان بعض الاسم کے بعض ظن گناہ ہے. تو یہ بدگمانی جو ہے اصل میں بدگمان آدمی وہاں ہوتا ہے سب سے پہلے بندہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے جب مقاصد حیات میں، جب انسانی کی زندگی جو مقاصد سے آدمی بندہ بھٹک جاتا ہے، تو مقاصد حیات سے بھٹکنا جو ہے وہ انسان کو خواہشات نفسانیہ کی طرف آمادہ کرتا ہے. پھر جب اس کی خواہشات کی تکمیل نہیں ہو پاتی تو آپ کے پاس یہ فلاں ہے میرے پاس نہیں، میں آپ سے بدگمان ہو جاؤں. بھائی کہاں سے آپ لے کر آئے، میرے پاس جو نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے. تو یہ اصل میں بدگمانی اچانک نہیں پیدا ہوتی ہے. بدگمانی جو ہے بعض عوامل کا ریئیکشن ہے. صحیح. یعنی ایک آپ کو بظاہر ہی ایک محرومی نظر آتی ہے تو آپ بدگمان ہو جاتے ہیں کہ میرے پاس نہیں آیا لہٰذا اس کے پاس آیا تو ہو سکتا ہے یہ غلط ہی ہے، یہ غلط ہوگا. اور یہ آپ اس کے اوپر جو ہے اتنا بدگمان ہو جاتے ہیں کہ اس سے چلا جائے یہ چیز جو اس کے پاس آئی ہے. اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا آپ جائزہ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا ہے، جسے آپ نے فرمایا سختی سے روکا ہے اس بدگمانی سے. اور اس بدگمانی کے نتیجے میں بہت سارے امراض پیدا ہوتے ہیں. پہلے بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اسی زمین سے پھر عداوت پیدا ہوتی ہے، پھر مناقشہ پیدا ہوتی ہے، پھر مخاصمت، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، عداوت پیدا ہوتی ہے، پھر جنگ پہ آمادہ ہوتے ہیں، پھر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، نہ معلوم کیا کیا نہیں ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کا جو ہم نے نام لیا ہے وہ دراصل بدگمانی اور بیڈ فیلنگ کی زمین سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے ہمارا سینہ اگر مومن ہے اور اس کے دل میں بدگمانی ہو تو پھر ایمان اور بدگمانی دونوں ایک ساتھ ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتے. بے شک. ایک وقت دوں گا آپ کا، ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے، صحابہ کرام کی محفل تھی، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ دیکھو ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا نا وہ جنتی ہے. ماشاءاللہ. ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے. بڑی بات تھی. آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا تو اسے کون ٹال سکتا ہے؟ نبی فرما رہے ہیں. تو ایک شخص داخل ہوئے، حق ہے، ایک صحابی رسول داخل ہوئے، صحابہ نے حیرتوں سے دیکھا، انہیں خوشخبری دی جنتی ہے، یہ دیکھو جو داخل ہوا جنتی ہے. اتفاق تھا، بیٹھ گئے مجلس صحابہ میں. دوسرے دن پھر سرکار کا درس تھا، درسگاہ نبوی سجی ہوئی تھی، مسجد نبوی کے محراب ممبر آقا دو جہاں کے ارشادات سے روشن و تابناک ہو رہے تھے. پھر حضور نے فرمایا کہ دیکھو میرے صحابہ ابھی اس وقت جو شخص یہاں داخل ہوگا مسجد میں آئے گا وہ جنتی ہے. اتفاقی کے پھر وہی صحابی رسول تشریف لائے. صحابہ کرام نے فرط مسرت سے مبارکباد پیش کی. تیسرے دن کا پھر واقعہ ہے کہ اب میرے صحابہ اب جو مسجد میں داخل ہونے والا شخص سے دیکھو وہ جنتی ہے. حسن اتفاق کی پھر وہی صحابی رسول تشریف لائے. تو آقا دو جہاں نے 3 مرتبہ انہیں جنت کی بشارت دی، مبارکباد پیش کیا. صحابہ نے بھی جنتی ہے. حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ آخر ان کے باب میں جاننا چاہوں گا کہ کرتے کیا ہیں، وہ کون سا عمل ہے کہ رسول خدا نے ان کے باب میں یہ کہا ہے کہ جنتی ہیں. تو حضرت علی کہتے ہیں نماز عشاء کے بعد کا واقعہ ہے کہ میں ان سے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ بارش ہو رہی ہے،
میں آپ کے گھر تک چھوڑ دوں آپ کو. تو یہ طریقہ، یہ بھی صلہ رحمی ہے کہ ہم میں کوئی اگر تنہا ہو، گھر کہیں مسجد سے دور ہو، تو ہم اسے کار سے ڈراپ کر دیں یا خود جا کے چھوڑ دیں. یہ صحابہ کا طرز عمل ہے، یہ حضور کی سنت بھی ہے. بے شک. اور کیا آپس میں کس قدر محبتیں تھی صحابہ میں. بے شک. تو حضرت علی کہتے ہیں میں گھر گیا تو میں ان سے کہا کہ ایسا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آج آپ کے میں ٹھہر سکتا ہوں؟ کہا تشریف لائیے. حضرت علی کہتے ہیں میں ٹھہر گیا گھر میں، اور یہ مقصد یہ تھا کہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آخر ان کا کون سا عمل ہے جو اس قدر خدا کے رسول کی بارگاہ مقبول ہے کہ جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے عطا فرمائی ہو 3 مرتبہ. ماشاءاللہ. حضرت علی کہتے ہیں میں ٹھہر گیا، اور معمول کے مطابق میں نے رات میں دیکھا کوئی ایسی بات تو نہیں تھی. میں سمجھا کہ شاید یہ نفل زیادہ پڑھتے ہوں گے، عابد شب زندہ دار ہوں گے، پوری رات حالت قیام اور سجدوں میں گزرتا ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں تھی خاص. تو فجر کی اذان کے جب ہوئی تو میں نے ان سے اجازت لے کر مسجد چلایا. لیکن آتے وقت میں نے پوچھا کہ یہ بتائیں آپ کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آپ کے باب میں 3 مرتبہ کہا کہ آپ جنتی ہیں. دراصل یہ تو ایک بہانہ تھا کہ آپ کے یہاں لیٹ جاؤں رات کے وقت، مگر جاننا مقصود تھا کہ آپ کرتے کیا ہیں. تو انہوں نے کہا سنو ایسا ہے، تو میراث کے اوقات میں جو میرا عمل تھا تم نے دیکھ لیا. کرتا کچھ صرف یہ کہ جب رات میں سوتا ہوں تو توبہ کر کے سوتا ہوں کہ اللہ کل کی صبح جب ہو تو میرے دل میں کسی کے حوالے سے کوئی بدگمانی نہ ہو، میرا دل بدگمانی سے خالی ہو، اور ہر شخص میرے نزدیک عزیز تر ہو. اب اندازہ فرمائیں، تو جس شخص کے دل میں بدگمانی نہ ہو، خدا کے رسول نے کہا کہ یہ تو جملہ اوصاف میں ایک عظیم وصف ہے، اس کے سینے بدگمانی نہ ہو اور وہ جنتی ہے. بے شک. بڑی خوبصورت بات کی ہے. بلکہ اس کے ساتھ اگر وہ بھی ہم دیکھیں کہ وہ جو 4 لوگ ہیں جو لیلۃ القدر میں بھی کچھ نہیں پا سکیں گے، اس میں ایک وہ ہے جس کے دل میں دوسرے کے بارے میں کینہ ہوگا. بالکل صحیح ہوگا. یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے، اور یہ بات اتنی بڑی ہے، اور اس کو نکالنا بھی بڑا مشکل ہے آج کل کے ماحول میں. عموماً تو ہر بندہ کہتا نہیں میں نہیں ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں دوسروں کی کامیابیاں سنتے ہیں سم ٹائم، تو بعض کا دل کو پرکھنا چاہیے. یعنی کہ یہ وہ عمل ہے کہ بندہ خود دیکھے کہ مجھے تکلیف تو نہیں ہو رہی، اس کی کامیابی سے میرا دل برا تو نہیں لگ رہا مجھے. یعنی کہ یہ اس طرح بھی ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. آپ یقین جانیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. جی. جب بدگمانی ہو پڑوسی کے خلاف، جی، تو وہاں جنگ صدیوں چلتی ہے. بے شک. کیا ہمارے معاشرے میں پڑوسیوں کا حق ہم نے دیا ہے؟ نہیں دیا ہے. ہمارا پڑوسی کتنا پریشان ہے ہم سے، یہ صورتحال ہے. جی. تو اب عالم یہ ہے کہ اخلاق حسنہ جو حضور کا ہے وہ تمام علوم کا جامع ہے. اخلاق حسنہ جو ہے وہ تمام علوم کا جامع ہے. اس میں پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں، صلہ رحمی بھی ہے، بدگمانی سے بچنا بھی ہے، بیک بائٹنگ، چغل خوری. ہمارے عام یہ بھی رواج ہے، چغل خوری. اب آپ بچوں میں بیٹھ کر اپنے خاندان کے بڑوں کے بارے میں جب غیبت بیان کریں گے کہ وہاں یہ ہو رہا ہے، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، تو ہمارے بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کا دماغ بھی جو ہے وہ منتقم مزاج پیدا ہوں گے، دماغ میں انتقام ہوگا، ریونج ہوگا. بالکل صحیح کہا. بالکل. تو بچوں کو بٹھال کر کسی گھر کے بڑے افراد کے بارے میں، کسی کے بارے میں چغلی اور غیبت کرنی، بیک بائٹنگ کرنی، اس طرح جان بوجھ کر بچوں کا جو دماغ جو سادہ اور شفاف ہے، انوار سے بھرا ہوا ہے، اس میں گندگی ڈالنا ہے، اس میں خباثت پیدا کرنا ہے، اس میں وہ بیج بونی ہے جہاں کوئی آب حیات نہ پیدا ہو، جہاں یہ گندگیاں پیدا ہوتی رہیں. بالکل. بہت اچھی نشاندہی کی ہے. بلکہ اس خوبصورت بات پہ آگے بڑھاتے ہوئے کہ بچوں کے سامنے وہ سارے کام کریں جو کہ اچھائی والے ہیں. یعنی اگر دوسروں کی تعریف کرنی ہے بچوں کے سامنے کریں، سخاوت کرنی ہے بچوں کے ساتھ ملا کے کریں، صدقہ خیرات کرنا ہے، قناعت پسندی کی بات کریں. اور لالچی جو لوگ ہیں ان کے بارے میں، اگر ہم کچھ پڑھے لکھے ہیں، کچھ پڑھنا آتا ہے، دیکھ کے ہم پڑھ لیتے ہیں، تو کیا یہ عجب ہے کہ ہم سیٹرڈے شام میں اچھا کھانا بچوں کو کھلائیں؟ ٹھیک ہے، بچے ہوتے ہیں. اچھا بیٹا اچھا کھانا کھلائیں گے تمہیں، یہ بھی دیں گے، ایک کام کرو بیٹھ جاؤ میرے پاس، ایک نصیحت سنو. تو ماں باپ جب بچوں کو نصیحت کریں گے ممکن 5 سے 10 منٹ لگنے ہیں، وہ بے شک ہے کہ نا. ایک قول حضرت علی کا پیش کر دیا، ایک قول صحابہ کرام کا پیش کر دیا. کوئی واقعہ جس میں ابھی آپ نے سنایا ہے، بڑا خوبصورت واقعہ تو سنتے ہیں. کوئی واقعہ سن لے، ایک کوئی واقعہ سن لے جس میں سچائی ہو، تربیت، اصلاحات کے حوالے سے، شخصیت کی تعمیر کے حوالے سے، بے شک ہے نا. بالکل. تو اگر وہ سنا دے بچے سن لیں گے. بے شک. تو جب ہر نقش اول ہی نقش ثانی ہے، جب بچے سن لیں گے تو بچے ہوتے ہیں بڑے ذہین، دماغ کے کسی گوشے میں ابا یا امی کے اقوال جو انہوں نے سنائے تھے وہ یاد رہنے ہیں، بے شک، بڑا ہو کر کام آنا ہے. تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں جب کوئی نیکی کرتا تو اسے شمار نہ کرتا، مگر جب مجھ سے کوئی لغزش ہو جاتی تو میں کاغذ کا ٹکڑے پہ نشان کر کے میں گھڑے میں ڈال دیتا، اور 1 ماہ بعد میں نکالتا کہ دیکھتا ہوں میں کہ مجھ سے غلطیاں کہاں کہاں واقع ہوئی ہیں، میں اس کی اصلاح کرتا. صحیح. اب اندازہ کیے، میں خود اپنا معلم ہوں. بے شک. تو یہ تو خیر امام غزالی اور رازی کا مرتبہ ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کی اصلاحات کے لیے یہ کام کریں.
اپنے گھر میں معمولی سے مجلس رکھ دیا کریں بٹھال کر سٹنگ روم میں، بے شک تو اس سے بہتر کون ہوگا کہ باپ خود اپنے بچوں کا معلم ہو، اور باپ واقعتاً اپنے بچوں کا معلم بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے کسی اور معلم کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ہی زبردست بات کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اس سے پھر ہم بچوں کے اندر ایک جو ایثار کا ہے، یہ آخری مرحلہ، ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوگا، ایثار کا جذبہ جو ہے وہ بھی پیدا کرنے کا ہے کہ ہم نے ہر چیز جو ہے وہ چھیننی نہیں ہے کہ مجھے پہلے مجھے کیوں نہیں ملی، بلکہ یہ ہے کہ شیئرنگ والا جو جذبہ ہے وہ پیدا کریں، اور بڑے ہو کے وہ جو ہے وہ اپنا حق بھی اگر کسی کو دینے والا بن جائے تو آپ کو ثواب۔ ابھی میں سوچ رہا تھا ایثار کی بنیادی انسانیت کی ہمدردی، انسانیت کا درد۔ جی جب آپ کے باپ میں میرے دل میں درد ہوگا تو میں آپ کے لیے ایثار پسند ہو جاؤں گا نا پھر میں، تو انسانیت، انسان کا مسیحا بن جائے، بے شک انسانیت کی خدمت انسانیت جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی حرمت سے زیادہ عظیم ہے۔ بے شک انسانیت کی ہمدردی، بے شک اور آپ جانتے ہیں اسلام تو ہمدردی کا مذہب ہی ہے۔ بے شک اسلام میں کھانا کھلانا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا کار خیر کا یہ عالمیت اتنا ثواب ہے کہ اس آپ کے ہاتھوں میں اس کے سر کے جتنے بال آئے ہیں نا ہاتھ پھیرتے وقت، جی اتنی نیکیاں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ نیکیاں، بالکل اب اندازہ کی یتیم کے سر پہ ہاتھ۔ بے شک اب ہمارے ملکوں کا عالم کیا ہے اس وقت؟ جو کرونا وائرس کے وجہ سے جو آپ دیکھیں گے، آپ بعض ملکوں میں، جی شاید نام لینا میڈیا کے اصول کے مطابق نہ ہو، آپ حیرت زدہ رہ جائیے گا۔ آج میں دیکھا ایک جگہ کہ لوگ ایک شہر سے دوسری جگہ ہجرت کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، مزدوروں کا ایک بہت بڑا ریلا جو ہے، ہزار موٹر وے پر اللہ، جا رہے ہیں لوگ۔ ہم نے خاتون کو دیکھا کہ اس کا اپنا بچہ جو ہے وہ سوٹ کیس پر، چھوٹا سا بچہ ہے 3 سال 4 سال کو، سوٹ کیس پر اوندھا لیٹا ہوا ہے، 40 ڈگری گرمی ہے، اور وہ خاتون اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے وہ سوٹ کیس جو ہے وہ کھینچ کے 700 کلومیٹر کا وہ سفر کر کے اپنے گھر جا رہی ہے۔ اللہ، کین یو بلیو دس؟ ایک شخص کو میں نے دیکھا آج کہ وہ اپنے بچے کو، جو بچہ لگ بھگ 5 سال کا ہے، اور وہ بھی 500 کلومیٹر سفر کر رہا تھا اسی لاک ڈاؤن میں، مزدوروں کا ایک بہت بڑا ریلا جا رہا تھا، اس کا بیٹا دوران سفر وہ انتقال کر گیا، دھوپ کی تپش سے وہ مر گیا۔ وہ باپ اپنے بیٹے کا لاشا اپنے ہاتھوں میں اٹھائے 200 کلومیٹر سفر کر رہا تھا۔ اندازہ کریں کہ اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ اس سے بڑا اسلام کو بدنام کرنے والے، انہیں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے۔ درست، بالکل صحیح کہا۔ اور یہ حکمران کیا جواب دیں گے اللہ کیا کے؟ جواب دیں گے انسانیت کی ننگی پیٹھ پر؟ ہمارے اسلاف تو وہ کہتے تھے کتا جو ہے اگر پیاسا مر گیا تو اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، اب اندازہ کریں کیا ہے تمہاری حکومت؟ یہی ہے جہاں انسانیت کا درد نہ ہو۔ بڑی تکلیف دہ بات ہے بس۔ اور اسلام وہ ہے کہ اگر آپ کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوگی۔ انما المؤمنون اخوہ، بالکل مومن کا بالکل بھائی۔ اور مسلمان جہاں بھی رہے، انہوں نے صرف ایسا نہیں کہ مسلمان جب حاکم رہے تو اسے مسلمانوں کا انہوں نے حق دیا ہے، انہوں نے مسلمانوں سے زیادہ ذمیوں کا اور غیر مسلم پڑوسیوں کا اور شہر کے شہریوں کا خیال رکھا ہے۔ بے شک بے شک، تبھی تو اسلام ان ملکوں میں ہزارہا سال رہا۔ اور یہی چیز ہمارا جو ہے وہ مطلوب بھی ہونا چاہیے اس وقت، چونکہ ناظرین دعا کا ٹائم ہے، مختصر سی دعا کروا دیجیے پلیز۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب قدیر، اس بزم انوار سحر کو اللہ قبول فرما۔ آمین۔ ہمارے عمر بھائی، دوسرے افراد، بھائی طارق، بھائی عثمان، بھائی فیصل، ہمارے یہ جتنے شرکائے کار ہیں اس بزم کے مولا، ان کے دامن امید کو مرادوں کے پھول سے بھر دے۔ اے اللہ ان سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، تیرا حبیب راضی ہو۔ اے اللہ ہم نے اور تیرے حبیب کے دین حنیف کی تربیت و اصلاح کے حوالے سے اے اللہ کی بزم سجائی ہے، مولا اسے قبول فرما۔ آمین۔ شریعت اسلامیہ پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ نظم کرم و آئین زندگی جو سرور کائنات لے کے جلوگر ہوئے ہیں، ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام کا مبلغ بنا، دینی اصلاحات کے حوالے سے ہر ممکن کوشش کو بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر کو اسلامی گھر بنا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو اسلامی رنگ و آہنگ میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دیار مغرب میں ہم رہتے ہیں، مولا اس دیار مغرب میں رہتے ہوئے ہمارے دین، ہمارے اسلام، ہمارے بچوں کے دینی اصلاحات کے حوالے سے اے اللہ انہیں تحفظ عطا فرما، انہیں بری صحبتوں سے محفوظ فرما، انہیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انہیں انوار ہدایت سے ان کے سینے کو مالا مال فرما، جو مرحومین ہیں ان کی قبر کو روشن فرما، جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ فصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین پروگرام میں آپ نے دیکھا، اور آپ یقیناً اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو، میرے بچوں کو، اور جتنے بھی سننے والے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے اور والدین کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اپنا خیال رکھیے گا،
اور انشاءاللہ کل پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔